بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قسط میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی بات بتائی گئی ہے جو کہ بظاہر بہت معمولی لگتی ہے، اور یہ غلطی ہم سب اکثر کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی مشکلات میں گھر جاتی ہے۔ یہی غلطی یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لگاتار روتے ہی رہے اور ان کی قید میں 7 سال کا اضافہ ہوا۔ اپنی خاطر ویڈیو کو آخر تک توجہ سے ضرور دیکھے گا۔ جب وہ قیدی جن کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی کہ ان میں سے ایک تختہ دار پر لٹکایا جائے گا اور دوسرا اپنے عہدے پر واپس چلا جائے گا، تو جب وہ واپس جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ اپنے مالک آمون حتب سے میرا تذکرہ ضرور کرنا اور کہنا کہ وہ بے گناہ قید میں ہے۔ بیناروس نے وعدہ کیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کے جاتے ہی ایک اور قیدی نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مطمئن رہیں کہ فرمانروا آمون حتب آپ کو ضرور آزاد کروا دیں گے۔ پھر بولا کہ کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا تو ہم اس سے مدد مانگ لیتے۔ آخری جملہ سنتے ہی یوسف علیہ السلام چونکے اور اس قیدی سے پھر پوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ وہ بولا کہ آمون حتب اس پر قادر ہیں کہ آپ کو آزاد کروا دیں۔ یہ سنتے ہی یوسف علیہ السلام تو جیسے نیند سے جاگ گئے ہوں، انتہائی پریشان ہو کر بولے کہ میں تو اس سے زیادہ قادر کو جانتا ہوں، پھر کیوں میں نے اس سے مدد نہیں مانگی؟ اب تو وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گئے کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ سب نے سمجھایا بھی کہ اگر بادشاہ آمون حتب ایک بے گناہ کو آزاد کروا دیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نظریہ اس بارے میں کیا تھا، اور یہ بات اتنا بڑا گناہ کیسے تھی کہ ان کی سزا میں بھی پورے 7 سال کا اضافہ ہو گیا، بلکہ ان کی نبوت بھی واپس جا سکتی تھی۔ یوسف علیہ السلام بولے، میں سب کو خدا پر توکل کا کہتا رہا مگر خود دوسروں سے مدد مانگی۔ جب خدا میرے حال سے آگاہ تھا تو کیوں کسی اور کو بھی بتا کر مدد مانگی؟ پھر انہیں اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی بات یاد آئی جب انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے بندگان خدا رسوا ہو جائیں گے اگر روز محشر اللہ تعالیٰ نے عدل سے فیصلہ کر دیا تو کسی کی کوئی عزت نہیں بچے گی۔ یوسف علیہ السلام دن رات روتے روتے تھک کر جیسے ہی غنودگی میں گئے تو دیکھا کہ فرشتہ حاضر ہوا۔ یوسف علیہ السلام بولے، کیا آپ مجھے میری غلطی کی سزا سنانے آئے ہیں؟ فرشتہ بولا، خود کو سنبھالو یوسف، تمہاری یہ شرمندگی اور احساس گناہ بھی اس خدا کی عنایت ہے۔ یوسف علیہ السلام روتے ہوئے بولے کہ خدا کی انہی عنایات نے تو آج مجھے شرمندہ کیا ہوا ہے۔ جس خدا نے مجھے سب کے سامنے معتبر کیا، جس خدا نے مجھے عزیز مصر کے محل میں ناز و نعام سے رکھا، جس خدا نے مجھے زلیخا اور مصر کی خواتین سے نجات دلائی، جس خدا نے مجھے کنویں سے نکالا، جس خدا نے مجھے بھائیوں کے ظلم سے بچایا، وہ روتے رہے اور بولتے رہے کہ جس خدا نے مجھے کبھی نہیں بھلایا، میں نے کیوں اسے بھلا کر کسی اور سے مدد مانگی؟ کیوں؟ کیا اس گناہ پر مجھے خون کے آنسو نہیں رونا چاہیے؟ کیا مجھے اپنے بال نہیں نوچنے چاہیے؟ کیا مجھے اپنے منہ پر تھپڑ نہیں مارنے چاہیے؟ فرشتہ بولا کہ اس گناہ کی پاداش میں آپ کو مقام نبوت سے بھی ہٹایا جا سکتا تھا، مگر آپ کے پچھتاوے اور احساس گناہ کی وجہ سے آپ کی 1 سالہ قید اب بڑھ کر 7 سال مزید بڑھا دی گئی ہے۔ ان 7 سالوں میں آپ کو قیدیوں کی ہدایت کا کام کرنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام بولے، میں ساری عمر بھی قید کی سزا کے لیے تیار ہوں مگر میرے معبود نے مجھ سے اپنا رخ نہیں موڑا، اس بات پر میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ اس طرح روتے روتے یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو سب قیدی ان کے رونے کی آواز سے جاگ کر پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے معافی مانگی اور کہا کہ دعا کریں کہ پروردگار ایک بار نور ایمان کی روشنی دے کر پھر کبھی بھی ہمارے دلوں کو سیاہ و تاریک نہ کریں، کبھی بھی ہم سے اپنا رخ نہ موڑیں۔
تو ویورس یہی وہ غلطی ہے جو ہم اپنی زندگی میں اکثر کرتے رہتے ہیں، مگر پچھتانا تو دور کی بات، ہمیں کبھی گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ غلطی ہے اور ہم اپنے سچے چاہنے والے سے دھوکہ منافقت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خود اپنے راستے میں کانٹے ہی کانٹے بوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم رشتے تعلق بناتے ہی ان سے ہیں جن سے مطلب ہو، پھر انہی سے ڈنڈے جوتے کھا کر روتے بھی ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ ہم تو ہر کسی سے اچھا کرتے ہیں، پھر کیوں ایسا ہوا؟ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا تم نے یہ تعلق اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر بنایا تھا یا اس بندے کا مقام دیکھ کر بنایا تھا؟ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔